إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب کر سکتا ہے اگر ایک مسلمان وہ راہیں اختیار کرے، وہ راستہ اپنائے جو راستہ اسے ان دروازوں تک پہنچا دے جو اس مہینے میں کھلے ہوتے ہیں۔ اور بڑا ہی بدنصیب ہے، محروم ہے، شقی ہے وہ آدمی جو ان راستوں کا انتخاب کرتا ہے جن کا انجام ان بند دروازوں کی طرف ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بند کر دیا ہے۔ اب تھوڑا سا اس مہینے کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دو باتیں آج آپ سے کرنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس مہینے میں کرنا کیا ہے، اور دوسرا اس مہینے کا مقصد کیا ہے۔ اس مہینے میں جو خاص طور پر کام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیے ہیں، فرضی روزے تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہیں، وہ تو اس رمضان کے مہینے کے ساتھ ایسا جز ہے جو کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق اس مہینے میں۔ دیکھیں، جبرائیل امین آسمان سے زمین پر وحی لے کر ہی آتے تھے، ان کی ذمہ داری یہی تھی، لیکن اس مہینے میں رب تعالیٰ ان کو خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کی مدارست کے لیے بھیج دیتا تھا۔ اور مدارست کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی دہرائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور جبرائیل امین سن رہے ہیں۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس سال یہ دور، یہ جو مدارست تھی قیام کے اندر، یہ 2 دفعہ قرآن مجید کو دہرایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کریں اس مہینے کے اندر کوئی چیز اگر سب سے افضل ترین اس سے بہتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس چیز کی طرف ضرور رہنمائی کرتا۔ جبرائیل امین کا خصوصی طور پہ آنا، تو اور کچھ نہ کیجیے، لوگ راہیں تلاش کرتے ہیں، جگہ تلاش کرتے ہیں،
کیا کرنا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس چیز کے ساتھ جڑ جائیے، اس چیز کے ساتھ چمٹ جائیے. آپ کے پاس ایسی روٹین ہو، ایسا ٹائم ہو جو آپ نے طے کیا ہو کہ میں نے روزانہ کے حساب سے ہر نماز کے بعد دن میں اتنی دفعہ قرآن مجید کے اتنے صفحات، اتنے رکوع، اتنے پیجز، اتنے پارے تلاوت کرنے ہیں. تلاوت کیجئے. یہ فہم بھی اپنی جگہ پر ہے، سمجھنا بھی اپنی جگہ پر ہے، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، یہ بھی کیجئے. لیکن اس وقت جو چیز مطلوب ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. یہ مجرد تلاوت، خالی اس کو صرف پڑھنا بغیر سمجھے بھی، یہ قرآن مجید کا خاصہ ہے کہ اس پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیں انسان کو حاصل ہوتی ہے. یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کا مہینہ ہے. دوسرا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خصوصی طور پر کیا کرتے تھے وہ تھا صدقات کا اہتمام. اور وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں اس ممبر سے، بارہا آپ کو یہ آواز آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے زیادہ اس مہینے کے اندر تیزی کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے. یہ دو کام ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. خصوصی طور پر ہمیں بھی خصوصی طور پر ان کا اہتمام کرنا ہے، جتنا ممکن ہو سکے، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے. اب جو میرا دوسرا سوال تھا، جو دوسری بات تھی، میں اس پر آ جاؤں، کیونکہ یہ دو باتیں آپ مجھ سے پہلے بھی آپ نے سنی ہوں گی، جمعے کے خطبات میں، دروس میں، آگے بھی آپ سنیں گے. جو دوسری بات ہے جس کی طرف توجہ دلانی ہے کہ رمضان کا مہینے کا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جو آپ کا فرمان بھی ہے، جو ایک موقع پر جبرائیل امین کی بددعا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین بھی ہے کہ یہ مہینہ آ کے گزر جائے، برباد ہو آدمی، ہلاک ہو آدمی، بڑا ہی بد نصیب ہے، رغیم انف ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، جو اس مہینے میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، موجود ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اور پھر بھی اس مہینے کے گزرنے تک اس کی مغفرت اور بخشش کا اہتمام ہو نہیں پاتا. برباد ہو گیا یہ آدمی. کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ آیا ہی مجھے اور آپ کو بخشوانے کے لیے ہے. اگر اس مہینے میں اپنے آپ کو میں اور آپ بخشوا نہ سکے، اس مہینے میں اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے، تو یقین جانیے حقیقت میں مجھ سے بڑا کوئی اور بد نصیب نہیں ہوگا. اور کوئی شاید ایسا موقع ہو، کوئی شاید ایسی گھڑی ہو، کوئی شاید ایسا لمحہ ہو کہ اللہ تعالی معاف کر دے، آزاد کر دے، جہنم سے آزاد کر دے، چھوڑ دے. وہ تو اس کی رحمت کے معاملے ہیں، لیکن یہ مہینہ خاص طور پر رکھا ہی اس نے آپ کے اور میرے لیے ہے کہ میں اور آپ کس طرح سے اپنے آپ کو اس جہنم سے آزاد کروا سکیں. روزانہ لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں. لیلۃ القدر اس مہینے کے اندر ہے، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے، بہتر قرار دی گئی ہے، جس کے اندر صائم روزے دار کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اس کے باوجود بھی بندہ اپنے لیے کوئی ایسا ماحول تیار نہ کر سکے، کوئی ایسے اسباب نہ بنا سکے کہ جن کے ذریعے سے اپنے آپ کو بخشوا سکے، تو اس سے بڑا بد نصیب واقعتاً کوئی نہیں ہے. یہ ہے اصل مقصود رمضان، یہ ہے اصل فلسفہ رمضان. اب تھوڑا سا میرے ساتھ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. رب تعالیٰ وہ ہے، رب کریم وہ ہے جو بندے کو معاف کرتا ہے اس کی ادا سے، اس کی ادا سے اس کو معاف کرتا ہے. ادا کیا ہوتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ معافی کے لیے مسجد میں لائٹیں بند کر کے ماحول بنا کے ایک لمبی چوڑی سی دعا ہو، خوبصورت سی ترنم کے ساتھ، اور اس میں آہوزاری بھی ہو جائے تو ہم بخش دیے گئے، یہ رمضان ہمارا ہو گیا، الحمدللہ معافی ہو گئی. ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن رب تعالیٰ بندے کو معاف کرتا ہے اس کی ادا سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کئی کتب حدیث میں واقعہ موجود ہے. ایک شخص سفر میں جا رہا تھا، پیاس اسے لگی، پاس دیکھا اس نے کنواں ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پرانے زمانے میں گاؤں میں یا ایسے علاقوں میں جو زیادہ آباد نہیں ہیں تو کنویں ہوتے ہیں، تو وہ پانی کے لیے بندوبست کرنا پڑتا ہے، یا تو کوئی ڈول ڈال کے پانی نکالا جائے یا کنویں میں اترنا پڑتا ہے.
یہ تو آج کل مشینیں اور جدید سسٹم آ گئے، پائپ کے سسٹم آ گئے. کنواں نظر آیا، پیاس لگی ہوئی تھی، کنویں میں وہ اترا، پانی اس نے پیا. وہ سیڑھیاں دیوار کو اس انداز میں بنایا جاتا ہے کہ انسان اتر بھی سکے. پانی پی کر جب وہ باہر آیا تو اس نے کتے کو دیکھا کہ وہ کتا یأکل الثری من العطش، یہ جو گیلی مٹی ہوتی ہے جس کو کیچڑ نما مٹی ہم کہتے ہیں، وہ اس کو چاٹ رہا ہے. اس کو بھی شدید پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کی تلاش میں اس کی زبان مٹی سے لگ رہی ہے. اس کو ایک دم خیال آیا کہ اس کو بھی اسی نوعیت کی پیاس ہے جو نوعیت مجھے تھی، اسی شدت کی پیاس ہے جو پیاس میرے اندر تھی. اب اس نے کیا کیا، پانی پلائے کس طریقے سے؟ کوئی برتن نہیں ہے، کوئی ڈول نہیں ہے. ذرا سا غور کیجئے. کتے کی خاطر میں اور آپ، کوئی بھی ہم میں سے، اپنے موزے، اپنے جوتے کے اندر جو ہم جرابیں پہنتے ہیں، جو اس ٹائم پہ چمڑے کی ہوتی تھی، وہ چمڑے کے لیدر کے جراب اتار کر میں اور آپ، کوئی بھی شخص، کتے کی خاطر اس کو اپنے منہ کے اندر رکھ سکتا ہے؟ اس آدمی نے یہ کام کیا کہ اس نے اپنی جراب اتاری. پانی پلانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا. واپس اترا اس کنویں کے اندر، اس کنویں کے اندر سے پانی بھرا. وہ پانی بھرا اس نے اپنے جراب میں، اس موزے کے اندر، اس کو اپنے منہ کے اندر سنبھالا اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے سے واپس کنویں سے باہر نکلا. اس کتے کو اس نے پانی پلا دیا. ادا کیا تھی؟ کتے کی خاطر اپنے منہ کے اندر اپنے گندے جرابوں کو، اپنے موزوں کو لینا. میں اور آپ انسان کے لیے نہ کریں مرتے ہوئے، اس نے کتے کی خاطر کیا. اور کتا ہمارے نزدیک ایک مثال ہے جس کو ہم حقارت سے بیان کرتے ہیں، جس کی ہم تحقیر کرتے ہیں. اس جانور کی کوئی ہمارے یہاں ایسی حیثیت نہیں ہے. اس کو تو لوگ بھگاتے ہیں، مارتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو دیکھا، اللہ نے اس کی اس ادا کی بنیاد پر اس کو بخش دیا. اب صحابہ کا سوال بڑا حیران کن تھا کہ اللہ کے نبی، ان کتوں کو پانی پلانے پر بھی اس طرح کا ثواب مل جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی احسان کرنے پر ہے مغفرت اور معافی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کل کبد رطبۃ اجر. یہ جو جگر ہوتا ہے نا، جس بھی ذی حص کے اندر جگر ہے، اس جگر کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس تک انسان پانی پہنچا دے، اس حصے تک انسان پانی پہنچا دے کسی کے بھی، اس کو ثواب ملتا ہے. وہ چاہے کوئی جانور ہو. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا، گھروں سے پانی بہہ جاتا ہے، پانی آیا، بھرا، اپنے بہہ گیا، باہر چلا گیا. وہ تو قصدن نہیں ہوتا، یا قصدن ہو بھی، لیکن بعض اوقات جب وہ بہہ جاتا ہے تو اسے چرند پرند آ کے پی لیتے ہیں. بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں ان چیزوں کا، جانوروں کے لیے پانی کا. بعض لوگ انسانوں کے لیے پانی کا اہتمام کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سقا مسلما علی ظمأ سقا اللہ من رحیق المختوم. جو کسی مسلمان کو، کسی بھی مسلمان کو پانی پلاتا ہے، اور پلاتا کب ہے؟ جب اس کو پیاس لگی ہوئی ہے. کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی مسلمان کو. اب ذرا سا میرے ساتھ غور کیجئے. یہ مفہوم تھوڑا سا شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے میں نے ان کی ایک گفتگو میں سنا، ان کی ایک تقریر میں ذکر فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ہو، اس میں اگر کوئی باپ اپنے چھوٹے بچے کو پیاس لگی ہوئی ہے اور بچہ پانی مانگتا ہے، باپ اٹھ کے اس کو پانی پلاتا ہے، یہ بھی اس حدیث کے اندر شامل ہے. کوئی ماں اپنی اولاد کو پانی پلاتی ہے. آج کل روزے کا وقت ہوتا ہے نا، افطاری ہوتی ہے، سبھی پیاسے ہوتے ہیں. تو جو خواتین گھر میں اس چیز کا اہتمام کرتی ہیں، جو بنایا جاتا ہے افطار کا سامان، جو پانی مہیا کیا جاتا ہے، وہ پیاس کے وقت ہوتا ہے نا. من سقا مسلما، ہم تو سمجھتے ہیں یہ تو اجر اس وقت ملے گا جب ہم کسی مسکین کو، فقیر کو باہر سڑک پہ چلتے ہوئے کو افطار کرائیں گے تو اجر ہے. من فطر مسلما کان له من الاجر. جو کسی مسلمان کی افطار کو بندوبست کرتا ہے، کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، اس کو روزے دار جتنا ہی اجر ملتا ہے. اور روزے دار کے اجر کو کم نہیں کیا جاتا. سنن نسائی کی حدیث ہے. یہ اس خاتون کے لیے بھی ہے جو گھر میں افطار تیار کرتی ہے اپنے گھر والوں کے لیے. یہ اس مرد کے لیے بھی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کر لے کر آتا ہے تاکہ یہ لوگ افطار کر سکے. مسلمان کی بات ہے. تو جو کسی بھی مسلمان کو پانی پلائے گا، اللہ اس کو رحیق مختوم سے کل قیامت کے دن پانی پلائے گا. یہ چھوٹی سی ادا تھی. اور یہی ادا ایک اور حدیث میں بنی اسرائیل کی ایک بغیہ کے بارے میں بیان ہوئی ہے.
وہ عورت جو بد کردار تھی، کیریکٹر صحیح نہیں تھا اس کا، اس نے بھی اسی نوعیت کا کام کیا تھا، اس نے بھی پیاسے کتے کو کنویں سے پانی پلایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر کے بخش دیا تھا، صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے. معافی کے لیے ادائیں چاہیے ہوتی ہیں، معافی کے لیے اسلوب، رب کو دکھانا پڑتا ہے کہ میں صرف تیرے لیے کر رہا ہوں، مجھے صرف تجھ سے معافی چاہیے، مجھے کسی سے کوئی اور مقصود اور مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اس آدمی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 فرمان ہے، رحم اللہ عمران، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اس آدمی پر. اور یہ بھی الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اس آدمی کو. کس آدمی کو؟ سمحن اذا باع، سمحن اذا اشترى، سمحن اذا اقتضى. جب وہ کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اپنے مال کی، اپنی چیز کی قیمت کے مطالبے کرتا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر بڑا ہی نرم مزاج، بڑا ہی ہلکا، بڑا ہی سافٹ، بڑا ہی محبت سے گفتگو کرنے والا ہوتا ہے. لوگ اس کے پاس اس کے اخلاق کی وجہ سے جاتے ہیں. صرف اس کا یہ چند انداز اختیار کر لینا، یہ اسلوب، یہ ادا اختیار کر لینا کاروبار میں نرم مزاجی ہوتی نہیں ہے. کاروبار تو آغاز ہی جب تک آپ 4 گالیاں دے کر نہ کریں تو کاروبار سمجھا نہیں جاتا. لیکن یہ آدمی اس اسلوب سے کاروبار کرتا ہے، کسی سے پیسے مانگنے ہیں وہ بھی بڑے میٹھے انداز میں مانگتا ہے. یہ ادا اس کی ایسی ہوتی ہے جو اس پر اللہ کی رحمت کو ثابت بھی کرتی ہے اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت اور معافی بھی دلواتی ہے. ایک آدمی تھا نا جس کا بنی اسرائیل میں تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی وہ تھا کہ جو لوگوں سے کاروبار کرتا تھا، لوگوں کو قرض پہ چیزیں دیتا تھا، ادھار پہ مال دیتا تھا، اور اس نے اپنے منشی کو، اکاؤنٹنٹ کو کہہ کے رکھا ہوا تھا جس کے پاس ہو اس سے بھی احترام سے مانگنا، جو دے سکتا ہو، جس نے دینے ہو، جس سے ہم نے پیمنٹ لینی ہو اس سے بھی ذرا طریقے سے مانگنا، اور جو تنگ دست ہو تو اس کو تو مہلت دے کر رکھنا. کنت ادائی الناس فکنت انذر المعسر. یہ جو تنگ دست ہوتے ہیں میں ان کو مہلت، سہولت دیتا تھا. یہ اس نے کام کیا. اور اگر نہ دے سکے تو میں معاف بھی کر دو. اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہہ کے رکھا ہوا تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارگاہ الہی میں پیش ہوا، رب نے پوچھا کیا ہے، کیا ایسا کام کر کے آئے ہو، کیا ایسی ادا ہے، کیا ایسی نیکی ہے. اس نے کہا کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں کیا ہے نہیں کیا، لیکن اتنا ہے کہ کام کاج میں، کاروبار کے اندر یہ اسلوب میرا تھا، میں لوگوں سے تجاوز کرتا تھا. جو تنگ دست ہوتا تھا، پریشان حال ہوتا تھا، پریشانی میں ہوتا تھا، اس سے میں تجاوز کرتا تھا، ڈھیل دیتا تھا، معاف بھی کر دیتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اس سے فرماتا ہے کہ یہ جو تجاوز ہے، یہ جو چھوڑنا ہے، یہ جو ڈھیل دینا ہے، یہ جو معاف کرنا ہے، یہ تو حق میرا ہے، یہ کام تو میرا ہے. تجاوزوا عن عبدی، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس بندے کو چھوڑ دو، جانے دو. یہ ادائیں ہوتی ہیں، خالی رب کو دکھانا ہوتا ہے. چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے، زندگی بھر ایک طرف، زندگی کی عبادتیں ایک طرف، زندگی کے خلاصے ایک طرف ہو جاتے ہیں. زندگی کی کوئی ایک ادا ہوتی ہے جو رب تعالیٰ کے ہاں بندے کی مغفرت کا، معافی کا سبب بن جاتی ہے. اس ایک چیز کو اس رمضان میں کم از کم تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور وہ ہوتی ہے خفیہ، چھپ کر، صرف رب کو نظر آئے، صرف رب کو میرا اخلاص نظر آئے. دکھاوا، بتانا، ظاہری عبادت، اس میں چاہے دکھانا نہ بھی ہو، ایک ظاہری عبادت ہے وہ نظر آتی ہی ہے سب کو، دکھانا نہ بھی ہو، تب بھی ایسی کوئی چیز ہو، ایسا کوئی معاملہ تو ہو جو خالص رب کی خاطر ہو، رب سے معافی کی خاطر ہو، رب کی رضا کی خاطر ہو، جس میں انسان اپنے آپ کو رب کے سامنے اس محبوب انداز میں پیش کر رہا ہو. پھر دیکھیے آپ کے لیے اس رمضان کا جو فلسفہ ہے، جو معافی کا فلسفہ ہے، جو آزادی کا فلسفہ ہے جہنم سے، جو جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، یہ آپ کو کیسے حاصل ہوتا ہے. لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، میل جول والے ہیں، لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی ہوتی ہیں. ہر ایک کے پاس ایک فہرست ہے، میرے بھائی بہن، رشتہ دار، خالہ ماموں چاچا تایا فلاں کزن، یہ وہ، سب کے اس نے ظلم گن کے رکھے ہوتے ہیں. اس نے فلاں موقع پر ایسے کیا تھا، فلاں موقع پر ایسے کیا تھا، اس نے فلاں ٹائم پر میرے اچھے وقت پہ یوں کیا تھا، میرے برے وقت پہ یوں کیا تھا. ایسے ہمارے پاس سب کے پاس ایک لمبی سی فہرست سب کے پاس ہوگی، سب کے پاس ہوگی. میرے متعلق بھی آپ کے پاس ہوگی، آپ کے متعلق دوسروں کے پاس ہوگی، اور آپ کے پاس دوسروں کی ہوگی. معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے، گناہوں سے بچا ہوا کوئی بھی نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ایک معاملہ ہو گیا.
ان کے بھی ایک رشتہ دار کا ایک معاملہ ایسا آ گیا، انہوں نے بھی گن کے رکھ دیا، اور وہ معاملہ تھا بڑا خطرناک، ہلکا نہیں تھا، اور ہم میں سے کوئی شخص کو جھیل بھی نہیں سکتا۔ ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ ہو تو معاملہ قتل و غارت تک پہنچے گا، اور معاملہ بڑا خطرناک تھا کہ ان کی بیٹی جو کہ ام المؤمنین تھیں، زوج النبی تھیں، ان پر تہمت لگانے والا وہ شخص تھا، الزام لگایا تھا بد کرداری کا، اور تھا کون؟ اپنا ہی رشتہ دار مہاجر، جس کی نان نفقے کے، جس کے خرچے کے معاملات کو پہلے خود ہی سنبھالتے تھے، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے۔ ہو گئی ان سے، منافقین کے شکنجے میں آ گئے، منافقین نے باتیں کی، انداز اپنایا، اسلوب اپنایا، بھڑکایا، ان کی زبان سے صراحتاً الزام لگ گیا۔ جب لگ گیا وہ ایک پریشانی کا معاملہ حل ہوا، سمٹا۔ سورہ مومن، سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائے گا، اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کو بالکل واضح انداز میں بیان فرما دیا۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ آدمی، اس نے میرے ساتھ کام ایسا کیا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دوبارہ تعلقات رکھے جائیں۔ تعلقات تو چلو، اس کا خرچہ اٹھانا، اس کی ذمہ داری اٹھانا، اس کو نان نفقہ دینا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کھاتا بھی میرا ہے۔ ہمارا اسلوب ہونا، اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم تو یہ کہیں گے جس تھالی میں کھاتا ہے اسی تھالی میں چھید کرتا ہے، میرا ہی کھاتا ہے اور مجھے ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا ولا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ یہ جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے، ان کو تو یہ قسمیں اٹھانا اچھا نہیں لگتا، ان کو زیب نہیں دیتا یہ قسمیں اٹھا کر کہیں کہ آج کے بعد کسی مسکین مہاجر اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقات خیرات اللہ کی راہ میں کوئی ان کا خیال نہیں کریں گے، ان کے لیے اچھی بات نہیں ہے، ان کو زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں بخش دے، تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے۔ سیدنا صدیق اکبر کی چونکہ ان کے متعلق یہ آیت تھی، انہوں نے جب اس آیت کو سنا چیخ اٹھے کہہ کر، بلا میرے پروردگار، میں کیوں نہیں چاہتا، میری تو خواہش یہ تو مجھے بخش دے۔ ایسے آدمی کا جس نے ان کی بیٹی پر الزام لگایا تھا، اس سے دوبارہ وہی تعلقات جو پہلے تھے بالکل اسی طریقے سے استوار کیے۔ فہرست ہے آپ کے پاس آپ کے رشتہ داروں کے ظلموں کی، چیک کر لیجئے۔ اگر بات بن سکتی ہو، اگر اللہ سے کوئی ایسا سودا بن سکتا ہو، بہت قیمتی سودا بن جائے گا، ہے بڑا ہلکا کرنے میں لیکن ہے بڑا قیمتی، کہ یہاں پر کسی کو معاف کر کے، کسی کی غلطی کو درگزر کر کے، کسی رشتہ دار کو چھوڑ کے، وہاں اللہ سے اپنی مغفرت، اپنے آپ کو جہنم سے آزادی کا سودا انسان کروا لے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ مقصود زندگی یہی ہے، اللہ وہاں بخش دے، مقصود زندگی یہی ہے، اللہ وہاں معاف کر دے۔ یہ راہیں ہیں، یہ میں نے وہ باتیں کی ہیں۔ میں چاہتا آپ کو توبہ کے متعلق بھی بتا سکتا تھا، میں چاہتا آپ کو اور بہت ساری باتیں بتا سکتا تھا، میں نے آپ کو صرف وہ ادا بتائی ہے، وہ انداز بتایا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو بخشوا سکتا ہے۔ باقی تو راستے اعمال صالحہ کے اپنی جگہ پر ہیں، دعاؤں کے اپنی جگہ پر ہیں، توبہ کے اپنی جگہ پر ہیں، صدقات کے اپنی جگہ پر ہیں، ذکر و اذکار کے اپنی جگہ پر ہیں۔ فرشتوں کی آمین کے ساتھ بندے کی آمین مل جائے، اس پر مغفرت ہو جاتی ہے۔ وضو کر کے آئے، دعا پڑھے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مؤذن کی اذان کا جواب دے، وہاں اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ راستے ویسے بہت ہیں، بات ہے انداز اور اسلوب کی، اور کوئی ایک چیز تو پکڑ میں آ جائے، کوئی ایک چیز تو ہاتھ لگ جائے کہ جو بارگاہ الہی میں کوئی وزن ڈال سکے نامہ اعمال کے اندر۔ اور ان تمام چیزوں کے اوپر ایک چیز سب سے بھاری ہے، ایک چیز سب سے قیمتی ہے، جس کو حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے کہ ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان سے، حدیث طویل ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، آخری الفاظ ہیں کہ تو میرے پاس آئے زمین بھر گناہ لے کر، اور تیرے گناہ آسمان تک پہنچو، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ تو یہ سارے گناہ لے کر آئے، زمین سے آسمان تک تیرے گناہ ہی گناہ ہیں، لیکن تو نے ان گناہوں کی معافی مجھ سے مانگ کر آیا ہے، میں ان گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک بات اور یاد رکھ ابن آدم، انسان، ایک چیز اور یاد رکھ، کل قیامت کے دن تو اگر میرے پاس آیا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا،
تیری ملاقات مجھ سے اس حالت میں ہوئی کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، بس اس کیفیت میں تو مجھ سے ملا، یہ بھی تیری مغفرت کے لیے لازمی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا، اللہ تجھے بخش دے گا۔ ان تمام چیزوں میں سب سے قیمتی چیز جس کا محاسبہ بار بار کرنے کی ضرورت ہے، جس کو کیونکہ شیطان کا حملہ سب سے زیادہ اس پر ہوتا ہے، شیطان سب سے زیادہ وار بھی اس پر کرتا ہے، وہ ہے آپ کا اللہ سے تعلق، جس کو توحید کے ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ ایمان، توحید، اپنی اس توحید کو، اللہ کے ساتھ تعلقات کو چیک کیجئے، کہیں دل کسی اور کی طرف تو نہیں جا رہا، بھروسہ اعتماد کسی اور پر تو قائم نہیں ہو رہا، کہیں دعائیں التجائیں، اپنی ضروریات، اپنی حاجات پوری کروانے کے لیے ادھر ادھر کی راہیں انسان تلاش تو نہیں کر رہا، کہیں کسی دھاگے پر تو اعتماد نہیں بن گیا، کہیں کسی لکھائی پر، پڑھنے والے پر بھروسہ اور اعتماد تو نہیں بن گیا۔ اپنی توحید کو، اپنے ایمان کو، تعلق باللہ کو لمحہ بلمحہ چیک کرتے رہا کریں، اور یہ رمضان کا مہینہ آپ کو ہر طرح کے تعلقات سے باہر نکال کر صرف اور صرف اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ مجھے کوئی ایک عبادت اس رمضان کی ایسی بتا دیں، کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں، کوئی ایک معاملہ ایسا بتا دیں جو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ بندے کو نہ کر رہا ہو، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے، ہر چیز میں انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ بس یہ ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جائیے، اپنی معافی کے اسباب کو چیک کیجئے، اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اگر یہ مہینہ گزر گیا، معاف نہیں ہوا، مجھے بخشا نہیں گیا، تو کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، ایک اور اہم مسئلے کی طرف جو معافی سے بھی تعلق رکھتا ہے اور اس وقت ضرورت بھی ہے، اس کی طرف توجہ دلانا بھی مقصود ہے۔ ہم میں سے تقریباً جو بھی صاحب ثروت ہوتے ہیں، وہ اس مہینے میں بکثرت صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، افطاری کا اہتمام، راشن کی تقسیم کا اہتمام، زکوٰۃ کی تقسیم کا، لوگوں کے معاملات، مسائل، ویسے صدقات، اہتمام کافی زیادہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ توفیق الہی ہے، توفیق ربانی ہے۔ یہ جو صدقات عام ہیں، نفلی صدقات ہیں، یہ نفل ہیں، آپ کریں گے اجر ملے گا۔ میں اگر نہیں دے رہا، میں یہ صدقہ نہیں کر رہا، تو مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ میں جو سوال ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ ہے زکوٰۃ، فرض، وہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر آسان معاملہ نہیں ہے، وہ پھر انسان پکڑ لیا جائے گا، دھر لیا جائے گا۔ ایک چیز اور ہے جو مجھ پر فرض ہے، وہ ہے کہ میں نے کسی کا حق دینا ہے، کسی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، کسی کا میں نے قرضہ دینا ہے، اور اس فرض کو میں چھوڑ کر نفل کی طرف میں آتا ہوں، تو یہ سوائے جہالت اور بے وقوفی کے کچھ نہیں ہے۔ مجھے ابھی پچھلے دنوں پتہ چلا، اس وقت آپ کراچی شہر میں رہ رہے ہیں، 1444 ہجری ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس وقت جو مارکیٹ کی صورتحال ہے، مہنگائی کی جو صورتحال ہے، وہ آپ سب اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا ابھی 3-4 دن پہلے کہ ہمارے مسجد کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، سیٹھ آدمی ہیں، اپنی دکانیں ہیں، کاروبار ہے، فیکٹری ہے، کام کاج ہے، ان کے پاس 13-13 14-14 گھنٹے ورکر کام کرتے ہیں، اور وہ تنخواہ دیتے ہیں صاحب اپنے ورکروں کو 12,000 روپے مہینہ، اور وہ بھی سیٹھ صاحب، سیٹھ تو سیٹھ ہوتا ہے نا، توڑ توڑ کے دیتے ہیں کہ پتہ نہ چل جائے کام کرنے والے کو کہ سیٹھ کی جیب بھری ہوئی ہے، سیٹھ کے پاس بڑا مال ہے، ترسا ترسا کے ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر 12,000 روپے۔ آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کراچی جیسے شہر میں اس وقت اس صورتحال کے اندر 12,000 روپے دینا کسی آدمی کو، سوائے ذلیل کرنے کے کچھ اور، اس کی مجبوری ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے۔ اس وقت اگر کسی آدمی کا اپنا اگر چھوٹا موٹا گھر ہے اور وہ کفیل ہے، گھر کا سرپرست ہے، گھر میں 3-4 افراد ہیں، 50,000 روپے میں گزارا نہیں ہے۔ 12,000 روپے تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ایک دن کے اندر 5 سگریٹ چھالیا کے اندر اڑا دیتا ہوگا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا ہے۔ یہاں جو ہمارے ماتحت مزدور ہیں، مستحق افراد ہیں، یہ جو ہمارے پاس کام کرنے والے ورکر ہیں، ان کے ساتھ یہ ظلم، ان کی حق تلفی، ان کے مال کو چھیننا اور ادھر صدقات کے ڈھیر لگا دینا، یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ جس کا حق دینا ہے، جس کا خیال کرنا ہے، جس کی اجرت پوری دینی ہے، جس کی مزدوری پوری دینی ہے، وہاں خیال کر لیجئے، وہاں بھی اللہ اجر دے گا، وہاں بھی اہتمام کرنا، وہاں بھی خیال کرنا۔ اور اگر وہ مستحق ہیں آپ کے ماتحت افراد، تو ان کا بھی خیال کیجئے، صدقات میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، اگر آپ ان کو اچھی تنخواہ دیتے ہیں تب بھی خیال کیجئے، بغیر کسی عوض کے۔
یعنی اپنے ورکر سے اس زکوٰۃ یا صدقات کے بدلے میں کوئی ایکسٹرا کام، ایکسٹرا اہتمام، ایکسٹرا خیال کرنا، کوئی مزید مطالبہ کوئی اس قسم کا نہ ہو، کیونکہ صدقات اور زکوٰۃ اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اس میں بدلہ مقصود نہیں ہوتا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، ہمیں نہ جزاک اللہ چاہیے نہ کوئی شکریہ کا کلمہ چاہیے، ہم اللہ کے لیے ہم تمہیں کھلاتے ہیں. اس لیے اپنے جو آپ میں سے کوئی ہوں جن کے ماتحت افراد ہوں یا کسی کو جانتے ہوں، کہیں اگر ایسا ظلم آپ دیکھ رہے ہیں، للہ فی اللہ ان کو سمجھائیے کہ بھائی یہ صدقات بعد میں کرنا، بچ جائے تو کرنا، یہ نفل ہے، لیکن ان لوگوں کی ذمہ داری جو تمہارے ماتحت افراد ہیں اس وقت ان پر ظلم کرنا، اس وقت ان کے ساتھ یہ سلوک اور رویہ رکھنا، یہ کل بارگاہ الہی میں پکڑ کا سبب بن سکتا ہے. اللہ ہماری احوال کی اصلاح فرما دے. یہ مہینہ رمضان کا ہے تو جہاں ہم صدقات کا اہتمام کر رہے ہیں وہاں ان لوگوں کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو پسا ہے، جو مرا ہے، جو تباہ ہوا ہے، جو برباد ہوا ہے، یہ درمیانہ طبقہ جو تنخواہ دار طبقہ تھا، جو چھوٹے پیمانے پہ کام کرنے والا، یہ کچلا جا چکا ہے، مرا جا چکا ہے. خیال کیجئے. اللہ تعالی ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالی اس مہینے کی سعادت اور رحمت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.